آج میں آپ لوگوں کو پاکستان کی معیشت کی تباہی کی ایک عجب کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ اسٹیٹ بینک پاکستان کی گورنمنٹ ٹیم کا ایک ایسا پلیئر ہے کہ جو اپنے گول میں ہی گول کیا جا رہا ہے، یعنی وہ مہنگائی کے نام پر پاکستان کی معیشت کو بھی تباہ کر رہا ہے اور پاکستان کے اندر مہنگائی میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے اور انپلائمنٹ بھی ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں لوگ جو ہے وہ مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ پاکستان میں فوج کا خرچہ بہت زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی گورنمنٹ کا خرچہ بہت زیادہ ہے، پولیٹیشینز کرپشن کر رہے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ انصاف نہیں مل رہا لیکن جوڈیشری کا خرچہ ہے، پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ BISP پروگرام میں پیسہ دے رہی ہے، شاید اس سے پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ ہے پاکستان کا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ٹوٹل ٹیکس ریونیو نان ٹیکس ریونیو ہے اس کا تقریباً 60% حصہ پاکستان اسٹیٹ بینک کی ایک انتہائی بیوقوفی والی پالیسی کے نتیجے کے اندر انٹرسٹ کے اندر دے رہی ہے۔ یہ جو انٹرسٹ جا رہا ہے اس کا تقریباً 90% سے اوپر حصہ پاکستان کے اندرونی قرضے کے اوپر ہے۔ ہم لوگ بینک میں ڈپازٹ رکھواتے ہیں، بینک جو ہے وہ قرضہ گورنمنٹ کو دے دیتی ہے، تو گورنمنٹ جب اس قرضے کے اوپر انٹرسٹ دیتی ہے تو وہ بینکوں کو جاتا ہے اور بینکوں سے سارے اس کے اکاؤنٹ ہولڈرز کو یہ انٹرسٹ مل رہا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر اب پاکستان کے خزانے کی پوزیشن ایک ایسی بوری کی ہے کہ جس میں اتنا بڑا نیچے سوراخ ہے کہ جو بھی اوپر سے چیز ڈالی جا رہی ہے وہ نیچے سے نکل رہی ہے۔ اس وقت 18ویں ترمیم کے بعد پاکستانی گورنمنٹ کو تقریباً 60% حصہ پہلے صوبوں کو دینا ہوتا ہے۔ اگر وہ 60% حصہ انٹرسٹ میں دیتی ہے جو پاکستان کے اندرونی قرضوں کے اوپر ہے تو اس کے پاس اپنے خرچ کے لیے کوئی پیسہ نہیں بچتا اور اس کے لیے وہ اور قرضے لیتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ 1% انٹرسٹ ریٹ کا جو خرچہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو وہ 300 ارب سے اوپر ہے، اور 22% کے نتیجے میں پاکستانی گورنمنٹ 7,000 ارب روپے جو ہے وہ سود کے اندر دے رہی ہے۔ 1% انٹرسٹ ریٹ جو 300 ارب کے برابر ہے، اس کی مثال آپ لیں کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، ان چاروں میں میٹرو بسز جو بنی ہیں اس کی تمام کی کاسٹ اگر ملا لی جائے تو وہ 1% انٹرسٹ ریٹ سے نیچے۔ جب اسٹیٹ بینک سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کام جو ہے وہ مہنگائی ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، انفلیشن میں کوئی بہتری نہیں ہو رہی ہے بلکہ منی سپلائی بڑھ رہی ہے، اس سے انفلیشن اور بڑھ رہی ہے۔ ہماری جو امپورٹڈ چیزیں وہ بھی مہنگی ہو رہی ہیں اور اندرونی چیزیں بھی مہنگی ہو رہی ہیں۔ تو دو چیزیں ہیں منی کی، ایک بینک ڈپازٹ اور بینک نوٹس۔ جو بینک نوٹس ہیں وہ اسٹیٹ بینک چھاپتا ہے، لیکن جو منی کی جو دوسری صورت ہے بینک ڈپازٹ جس سے ساری پیمنٹس ہو رہی ہیں، جو دنیا میں تقریباً 95% ہے، پاکستان میں 75% ہے۔ جو بینک ڈپازٹس ہوتے ہیں یہ پرائیویٹ بینک جب لون کسی کو دیتے ہیں تو اس سے بڑھتے ہیں۔ تو اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے آ کے کہ جی ہم اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے تاکہ لون نہ لیں اور منی کی سپلائی کم ہو اور اس سے مہنگائی جو ہے وہ کم ہو جائے۔ لیکن یہ پالیسی بھی بڑی کاؤنٹر پروڈکٹیو، بڑی اسٹوپڈ سی پالیسی ہے، اس لیے کہ پاکستان میں جو قرضہ لیا ہوا ہے 70% قرضہ بینکوں سے گورنمنٹ نے لیا ہوا ہے، اور وہ سارا قرضہ جو ہے وہ ویریبل یعنی اسٹیٹ بینک کے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر منحصر ہے۔ پہلے اگر وہ 7% تھا تو گورنمنٹ آف پاکستان کو 7-8% دینا پڑتا تھا، اب وہ 22% ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان کو 22% دینا پڑ رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ پرائیویٹ جو ادارے ہیں وہ تو جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو وہ پیسے واپس کرتے ہیں، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ پیسے واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی، اس کا خرچہ بڑھ جاتا ہے، سارا ٹیکس وہاں چلا جاتا ہے اور اس کے لیے پھر وہ اور قرضے لیتی ہے اور وہ قرضے میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی آنے والی جنریشن کے لیے قرضے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان پہ قرضہ جو ہے وہ 20 سال کے اندر تقریباً 4,000 ارب سے جو ہے وہ 37,000 ارب تک پہنچ چکا ہے، جو میں اندرونی قرضہ بتا رہا ہوں، جس کے اوپر 7,000 ارب روپے کا جو ہے وہ انٹرسٹ دیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس مہنگائی نے ہمارے غریب لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، 30% اس وقت مہنگائی ہو گئی ہے اور ان کا گزارا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن یہ کہ اسٹیٹ بینک اپنا ریٹ جو ہے وہ اوپر کر رہا ہے اور گورنمنٹ کے پاس اپنے غریبوں کو دینے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں، لیکن انٹرسٹ وہ دیے جا رہے ہیں اور لوگ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ پروفٹ لیے جا رہے ہیں۔ اس کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے اس پالیسی کا، کیونکہ جب آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو جو بڑی کمپنیز ہیں جو چیزیں بنا رہی ہیں ان کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، اور جب ان کی کاسٹ بڑھتی ہے اور چیزیں نہیں بکتی تو پھر وہ لوگوں کو نکالتی ہیں، جس کے نتیجے میں ان امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے اور لوگ جو ہے وہ جاب سے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ سودی معیشت کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتا ہے اور زکوٰۃ کی معیشت کو جو ہے وہ گروتھ دیتا ہے، اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ سود کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ جیسے جیسے آپ سود کا ریٹ بڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے جنگ بڑھا رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں چاہ رہا تھا کہ یہ مسئلہ میں آپ کو اچھی طرح بیان کروں، اور اس ویڈیو کے انشاءاللہ دوسرے حصے کے اندر ہم ایک ایسا حل بتائیں گے جو اس حل کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان قرضوں سے نجات پائے گا، نہ صرف یہ انٹرسٹ کا پورا نظام ختم ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ہم ایک خوشحال پاکستان، ایک اچھی معیشت کی طرف بڑھ سکیں گے۔ جزاک اللہ۔